پولیٹیکل پارٹی تو دروازے ہمیشہ کھلے ہوتے ہیں مذاکرات کے لیے، اور ہم پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ڈائلاگ پہ ہی بلیو کرتے ہیں، اور باقی جو باتیں ہوئی ہے وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ ہم نے ان سے بات کی ہے، لیکن خان صاحب کی باہر آنا ہم کسی مذاکرات کے ساتھ اس کو اٹیچ نہیں کرتے ہیں، نہ اس پہ ڈپینڈنٹ ہے۔ ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، عدالتوں پہ اعتماد کرتے ہیں، عدالتوں سے ہی درخواست ہے کہ جس طریقے سے ہمارے خلاف 14 گھنٹے ٹرائل چلا کر کے 10 منٹ کے بریک کر کے یہ کیسز چلوائے گئے تھے، غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے ٹرائل کنڈکٹ کیے گئے تھے، اب جب کہ ہائی کورٹ اس میٹر کو دیکھ رہی ہے، ہائی کورٹ کی آئینی ذمہ داری ہے کہ ٹرائل کورٹوں کے ایسے فیصلوں پہ نظر ثانی کر کے خود ان کو دیکھ لے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ عدلیہ اس پہ جلد سے جلد فیصلہ کرے گی۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک عدلیہ ان دونوں کیسز پہ فیصلہ دے گی۔ آج خان صاحب کے ساتھ اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی ہے۔ یہ ہمارا ملاقات کی ایک روٹین کا دن ہے، تھرسڈے۔ آج خان صاحب کے ساتھ مختلف امور پہ بحث ہوئی ہے، لیکن سب سے پہلے اور اہم ڈونلڈ لو کی انٹرویو ہے، اس کی وہ سٹیٹمنٹ جو اس نے امریکن کانگریشنل کمیٹی کے سامنے دی ہے۔ اس نے سب سے اہم جو بات ہے اپنے ایک آفیشیل میٹنگ میں جو کانگریشنل کمیٹی کے سامنے تھی، اس میں اس بات کو ڈینائی کیا ہے کہ اس کی پہلی آفیشیل میٹنگ جو پاکستان کی ڈپلومیٹ اسد مجید صاحب کے سامنے ہوئی ہے، اس کو اس نے ڈینائی کر دیا ہے۔ یہ اس بات کی طرف ہم توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ اسد مجید جو پاکستان کا ایک کریڈیبل ڈپلومیٹ ہے، جس نے پاکستان کو ایک سائبر لیٹر لکھا تھا، وہ جو 2 مرتبہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سامنے بھی آیا، اس نے اس کی تصدیق بھی کر لی، 3 مرتبہ وہ عدالت کے سامنے بھی پیش ہوا، 3 مرتبہ بھی اس نے یہاں بھی عدالت کے سامنے اس کو ایڈمٹ کر لیا۔ انہی کی سجیشن پہ ڈی مارچ کروایا گیا تھا، پروٹیسٹ کروایا گیا تھا، یہ ہوڑ کیا گیا تھا کہ انٹرفیئرنس ہوئی ہے پاکستان کے اندرونی معاملات میں۔ کل جبکہ پہلی آفیشیل میٹنگ میں ڈونلڈ لو نے اس کو ڈینائی کیا ہے، لہٰذا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اسد مجید اس کے سلسلے میں فوراً اپنی سٹیٹمنٹ دے دے اور دوبارہ تجدید کر لے کہ کیا ڈونلڈ لو کی کل کی سٹیٹمنٹ جھوٹ اور غلط نہیں ہے، کیا اس نے جو کل ڈینائی کیا ہے کیا یہ سراسر جھوٹ نہیں ہے۔ ابھی تقریباً 20 گھنٹے ہونے کو آئے لیکن اسد مجید صاحب کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی، اس لیے ہم اس کی ری انویسٹیگیشن کا مطالبہ کرتے ہیں۔ خان صاحب نے پرزور یہ مطالبہ کیا ہے اور ہم اسد مجید کو کال آن کرتے ہیں کہ آپ اس سٹیٹمنٹ کے بعد اپنی سٹیٹمنٹ ضرور دے دیں اور اس بات کی تائید کرو اور اس کی تردید کرو کہ اس نے جو کہا ہے کہ کوئی ایسی میٹنگ نہیں ہوئی ہے اس کو ڈینائی کرے، کیونکہ یہ جو ایویڈنس ہے جو اس نے دی ہے ڈونلڈ لو نے وہ سراسر جھوٹ ہے۔ یہ پاکستان کے خلاف ایک سازش ضرور ہوئی ہے اور اس کے آنے کے 1 دن بعد نو کانفیڈنس موشن موو ہو گیا تھا۔ اس کی ساری کنٹینٹس اویلیبل ہے، کل کی ایویڈنس یہ بالکل سراسر جھوٹ ہے اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اسد مجید صاحب ایک مرتبہ پھر اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائیں۔ یہ کل جو ڈونلڈ لو نے جو وہاں پہ مختلف سوالوں کے جوابات دیے، اس میں تو اس نے کہا کہ یہ جو بیانیہ بنایا گیا کہ جو سازش کی گئی یہ غلط ہے۔ انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ملاقات نہیں ہوئی یا ملاقات کو نہیں، دیکھیں دو چیزیں اسد مجید کی سٹیٹمنٹ میں ہیں۔ انہوں نے کہا میری میٹنگ ہوئی ہے اور یہ اس کے کنٹینٹ سے جو مجھے بھیجے گئے۔ وہ ڈونلڈ لو کہتا ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہوا، اس نے یہ نہیں کہا ہے کہ یس یہ میرے کنٹینٹس تھے، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے۔ اس لیے اس نے جو اس کو ڈینائی کیا ہے تو لازم ہے کہ اسد مجید اس کو دوبارہ کہے کہ اسد مجید اور ڈونلڈ لو کے درمیان جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے کنٹینٹس کیا تھے، اور ان کے ساتھ ڈونلڈ لو نے جو سائفر کا کنٹینٹ ہے اس کو ڈینائی کیا ہے، ملاقات کا ذکر بھی نہیں کیا، لہٰذا وہ سب کچھ ڈینائی کر رہا ہے۔ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو اسد مجید ایک بار پھر اس کی وضاحت کرے، کیونکہ یہی 2 بندے موجود تھے جو اس وقت تھے۔ سیکنڈ، ساتھ ہی ساتھ اگر آپ الیکشن کے بارے میں دیکھیں
तो उसने इलेक्शन के बारे में भी कहा है कि अमेरिका ने कभी फ्री एंड फेयर, ये दो लफ्ज़ उसने बोले, फ्री एंड फेयर का लफ्ज़ कभी अमेरिका ने इस इलेक्शन के बारे में नहीं इस्तेमाल किया। 1 घंटा 25 मिनट डोनाल्ड लू की इंटरव्यू है, वो क्वेश्चन सेशन 1 घंटा 25 मिनट रहा है। साइबर पे फ़कत 2 मिनट 30 सेकंड उसने बहस की है, बाकी जितने भी क्वेश्चंस हुए दूसरे टॉपिक पे, लेकिन उसने कंसील किया है। सबसे बड़ी बात यही है कि इसकी अब इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्या उसमें ये जिक्र हुआ था या नहीं। अच्छा ये बताइएगा, आप डोनाल्ड लू की बात कर रही हैं, जब से आप अडयाला जेल के अंदर समातों में आप लोग आना शुरू हुए हैं और इमरान खान की जो बहन है अलीमा खान, वो भी ये कहती रही हैं कि डोनाल्ड लू के खिलाफ हम इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर भी जा रहे हैं और वहाँ भी केस करेंगे, और अब चूंकि उसको उनकी अपनी स्टेटमेंट भी आ गई है, तो इस तरफ भी अब आप कोई नजरसानी करेंगे, कुछ उनके खिलाफ भी केस करने? देखिए, वो उन्होंने जो स्टेटमेंट दे दी थी वो पार्टी के बिहाफ से नहीं थी। उन्होंने कहा था, और इसका तस्करे भी उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में भी कहा था कि फैमिली कुछ कर रही है, फैमिली का अपना राइट है, फैमिली किसी और फॉरेन कोर्ट में जाना चाहती है तो वो ज़रूर जा सकते हैं, ये उनका है। लेकिन उन्होंने उस वक्त भी ये कहा था कि ये फैमिली मैटर है, फैमिली के बैकग्राउंड पर। देखिए, जहाँ तक खान साहब के बाहर आने का ताल्लुक